بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا، یہ دوسرا شکوہ ہے. پہلا شکوہ یہ تھا عارض اکثرهم فهم لا یسمعون. اب شکوہ آیا کہ خود بھی نہیں سنتے، سننے دیتے بھی نہیں، خود بھی نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی سننے دیتے نہیں. قال الذین کفروا، کہا انہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، لا تسمعوا نہ سننا، لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا فیہ اور پک پک کرو اس کی درس کے دوران، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون، والغوا فیہ، والغوا فیہ، والغوا فیہ کا کیا معنی؟ پک پک کرو. کیا معنی ہے؟ پک پک کرو. یہ پک پک کیا ہے؟ شاہ عبد القادر نے نہیں مانا کیا ہے. پک پک کرو. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پک پک شروع کر دو. یاد رکھ لو، اس پک پک کا مطلب یہ ہے کہ ادھر قرآن پڑھا جائے اور تم بابے والی کتاب لے کر بیٹھ جاؤ. بابے والی کتاب، تم شاعر شعر و شاعری شروع کر دو، تم سجدے سے داستانی بیان کر دو مربع جا، اور ادھر قرآن پڑھا جائے اور تم باقی کے ملفوظات شروع کر دو، خواجہ تم اثرات کے اثرات شروع کر دو، اور تم جو ہے قصیدہ خوفیہ پر زور لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ دوسری طرف تاکہ لوگ قرآن کی طرح متوجہ نہ ہوں. والغوا فیہ، والغوا علامہ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں بہت زبردست جہاں اشعار لکھے. قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ والغوا فیہ کا مطلب ہے کہ ایک بندہ قرآن سے دلیل لائے، احتجا بالقرآن، قرآن سے دلیل لائے، تم آگے سے مولوی کے ملفوظات پیش کر دو اور تم کہو فلانے نے نہیں سمجھا، تم عجیب آیا ہے قرآن پیش کرنے کے لیے، فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آیا، فلانے اکابر کو سمجھ نہیں آیا. ادھر قرآن ہو مقابلے میں حکایات ہو، ادھر قرآن ہو مقابلے میں گفتگو پیشن ہو، ادھر قرآن ہو مقابلے میں فیضان سنت ہو، ادھر قرآن ہو اور مقابلے میں احمد رضا کا فتاوی رضویہ ہو، ادھر قرآن ہو مقابلے میں المؤنث شریف ہو. یہ والغوا فیہ سب پک پک. قرآن کے مقابل جو چیز بھی آئے گی اس کا نام کیا ہوگا؟ مجھے بولو کیا نام ہوگا اس کا؟ ہاں، پک پک جیسا. یہ میرا معنی نہیں، شاہ عبد القادر نے کیا. والغوا فیہ، پک پک کرو تاکہ قرآن کا اثر ختم ہو اور قرآن مقدس کو کوئی نہ سنے. یہ کہتے کون ہیں؟ قال الذین، یہ کہنے والے کون ہیں؟ قال الذین، خیال رکھنا ذرا. قال الذین کفروا، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کفر بھی کیسے کیا؟ وہ خواب دیکھ کر، چنڈیوں سے باتیں دیکھ کر، قیضنا لہم قرنا، اور نہروں کے کنارے سے ماضی دیکھ کر، ماضی مل گیا دریا کے کنارے سے. اور شیعہ ایک کتاب لکھی ہے الزام الناصر، شیعہ کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. اس پر اس نے زور لگایا ماضی پر کہ ہمارا جو ماضی ہے اس کا وجود ثابت ہے. ناصب، ناصبی آپ کو کہتے ہیں شیعہ ناصبی، حالانکہ ناصبی ہیں وہ جو حضرت علی، حضرت حسن حسین ان لوگوں کی دشمن ہے. ناصبی اور محمود عباسی کہتے تھے جاتی، وہ ناصبی ہے. تو لیکن اس نے آپ کو کہا الزام الناصب. اب جو الزام الناصب ہے اس میں اس نے ماضی کا وجود ثابت کیا. ثابت کیسے کیا؟ فلانے کو خواب میں ملے ہیں ماضی، فلانے کو خواب میں ملے. درامر رہا کی غار کی تفصیل بتائی اور کہتے ہیں فلانے کو ماضی نے کہا کہ جو مغربی ممالک ہے نا، اللہ جانے پتہ نہیں کہاں، وہاں پر امام ماضی اور حکومت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. تو شیعوں کو ماضی خواب میں ملتا ہے. یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے خواب دیکھے ہوئے کافر اور ملاقات کیے ہوئے کافر
اور شیطان کے اغوا شدہ کافر اب ان کے سامنے قرآن پڑھو فضل اللہ مخلصین لہ الدین، تمہیں کہنا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. اصل مسئلہ تجھے ہے بل غور کیجیے. لیکن اس کے ضمن میں ہر صورت، ہر وہ صورت جس سے ہجر قرآن لازم آتا ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جتنی صورت بھی ہے وہ ساری اس میں داخل ہے، ساری داخل ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ طالب علموں کو روکا جائے دورہ تفسیر سے اور کہا جائے بسم اللہ لگا دیا. مقصد کیا ہو، نیت کیا ہو کہ کہیں قرآن کے قریب نہ چلے جائیں. ہمارے استاد سے قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرا والا میں پڑھاتے تھے اور وہ پشاور کے تھے. تو بہت عجیب آدمی تھے. وہ ہمیں کہتے تھے توحیدی، تو توحیدی لوگ، اور خود بھی وہ حضرت شاہ القرآن مولانا محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور صحیح مضبوط آدمی تھے. تو وہ کہتے کبھی جاتے رائے گنج امتحان لینے کے لیے، تو ہمیں نہیں بتاتے، پہلے رائے گنج کا نام بھی لیتے تھے. ساری فرماتے تھے کہ میں خسروں کا امتحان لینے جا رہا ہوں. کون کہتے قاضی حمید اللہ صاحب سے فرماتے میں خسروں کا امتحان لینے جا رہا ہوں اور یہ میری بھیڑیں کٹی ہے. اگر ان کو آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ تو رائے گنج کے مدرسین کو بھی نہیں آتا، وہاں قرآن کا رواج ہی نہیں ہے. تو اب طالب علموں کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ساتھیوں کے دورے میں نہ پہنچ جائے اور خصوصاً کرنول نہ پہنچ جائے. یہ بڑا فکر ہوتا ہے. کرنول گئے تو ہمارے کام کے لیے ادھر نہ پہنچ جائے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ترغیب شروع ہوتی ہے، رجب شروع ہوتا ہے تو ساتھی طالب علم کو قریب کرنے لگتا ہے. اب وہ طالب علم کو کیا پتہ یہ کیا ہے؟ چائے ادھر ادھر پھر بھی چلا لگانا چاہیے. شادی شعبان رمضان اس میں ماشاء اللہ بڑی طرح خاص ہے، چلے کے بازار سے شروع ہو جائیں گے. مقصد کیا ہوگا؟ قرآن کے قریب نہ جائے. یہ بھی ہے لا تسمعوا لہذا، قرآن کی ایک صورت یہ بھی ہے. اور ایک صورت یہ جب حضرت شیخ نے دورہ شروع کیا، طالب علم آتے تو انہیں کے بن جاتے. جنہوں نے نیچے کی کمال ہے 8 سال ہمارے پاس کرتے ہیں اور صرف 2 مہینے جاتے ہیں دلی اور سارے خراب ہو جاتے ہیں، فتوے باز ہو جاتے ہیں، متشدد ہو جاتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہی نہیں. 2 مہینے تو نہیں. یہ غلام اللہ خان کون سی ان کو فکر بنتا ہے اور یہ اتنے سخت ہو کے آ جاتے ہیں. لہذا اور تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اس طرح کرو، 2 کام کرو، دورہ پر بنا شروع کرو. دورہ خلقیات شروع کریں. کتنے تارے ہیں، کہاں ہیں اور چاند کہاں رہتا ہے، کیسے آتا ہے دورہ خلقیات. ہم کہتے ہیں بزرگوں پہلے ان کو بتاؤ چاند بنانے والا کون ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے، سارے نظام شمسی اور خلقیات پر متفرق کون ہے یہ بتاؤ. وہ نجومیوں والے خیالوں میں بیٹھ کے وہ ستارہ ادھر یہ ستارہ ادھر اور پتہ کرتا خدا کی توحید کا بھی کوئی اور پتہ نہیں اس کو بنانے والا کون. یہ بھی صورت ہے لا تسمعوا لہذا القرآن. اس قرآن کے قریب نہ جانا، اس قرآن کے قریب. تیسری صورت مدرسہ میں جو استاد ہوگا نکھٹو قسم کا، جس کو حضوری قریب بھی نہیں آئے گی اور کوئی نہیں. تو کیا ترجمہ کر واہ واہ قرآن پاک کا ترجمہ جس کو دیں گے جو بالکل نکما نکھٹو، کوئی چیز نہیں آتی اور کوئی نہیں، بس تو بھی کھانا پوری کر. اور کھانا پوری کیسے ہوگی؟ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا. واہ ظالموں، قرآن دیا ہے نکمے آدمی کو، نکٹو کو، اور حضوری کے لیے، کنز کے لیے، کافیے کے لیے سفے کا رزق گزرے تھے. اور قرآن پڑھانے والا وہ بالکل نکما نکٹو جو اندر کی ضمیریں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رہا ہے. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اور بسم اللہ ایک ضمیر کی کہی جا رہی ہے، بسم اللہ ایک. تو ایسا مدرس مقرر کیا ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو قرآن کا قدر کرو. سارے علم پڑھے جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے.
کیا پڑھتے ہو؟ وہ سارے علم جو ہیں وہ قرآن کے لیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مدارس میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ نفاق المدارس والے سمجھتے ہیں نا، نفاق المدارس، ہاں یہ نفاق المدارس والے، انہوں نے ماشاءاللہ ان کا جو نصاب ہے اللہ کے فضل سے کوئی بھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ نفاق المدارس کا نصاب پڑھ کے دنیا میں موجودی بند ہی ہو نہیں سکتا۔ یہ سب ایجنسیوں کے ٹاؤن ہیں اور انہوں نے بالکل سارا نظام بدل دیا، نصاب بدل دیا۔ اب وہ کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں، کون سی کتاب انہوں نے چھوڑی ہے، اور اصل میں یہ بھی انگریز کے پچھو ہیں اور انہوں نے پورا نظام تعلیم بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ان کی پوری ترتیب اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اور نام رکھا ہے وفاق المدارس۔ وفاق نہیں، تھوڑا سا بدلو، وفاق المدارس۔ اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، جو بھی یہ کام کرے گا وہ کافر ہوگا، والخوف فی والا، جو بھی یہ کام کرے گا والخوف فی والا وہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ پرانی فتویٰ ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، جو قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ، جو قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعون، اگر پکارو سنتے سنتے کوئی نہیں، بالکل تو سنے نا، ان کا بالکل نہیں سنتے، لا یسمعون، اس قرآن کے قریب نہیں جانا۔ والخوف کیے، ہاں کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ والخوف کیے کچھ لکھا ہے؟ ہاں وہ لکھا ہے، دیکھو، آرزو بالخرافات، آرزو بالخرافات، اس قرآن کا مقابلہ کرو خرافات کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہاں خرافہ، خرافہ کس کو کہتے ہیں؟ خرافہ، یہ علامہ آلوسی کی بڑی زبردست اصطلاح ہے۔ علامہ آلوسی جو جس روایت کی کوئی سند نہ ہو کہتے ہیں حدیث الخرافہ، یہ حدیث الخرافہ، یہ ان کی اصطلاح علامہ آلوسی کی۔ تو کیا مطلب بنے گا؟ آرے تو ہو، اس کے مقابل لاؤ ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، ادھر کے قرآن پڑھے اور تم موضوع قسم کی روایتیں، لولا لما خلقت الافلاک، یہ پڑھنا شروع کر دو۔ اول ما خلق اللہ نوری اذا تحیرتم بالقبور فاستعینوا بأہل القبور، جب پریشان ہو جاؤ قبر والوں کو پکارو، اور من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، تم یوں شروع کر دو، تم کہو کہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، یہ مطلب ہے آرزو بال، اور ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ وَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، ذرا شور بھی زیادہ ڈالنا تاکہ قرآن والے کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز تھوڑی اوپر، قرآن تمہیں نہیں۔ وَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِهَا، ہاں بھائی، وَتُشَدِّدُوا ہو عَلَى الْقَارِئِ بِعِبَادِي، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ، ایسا ملے عبارت میں ملی، قَوْلُوا فِيهِ وَأَيَّتُوهُ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کے اندر عیب سنو، عیب لگاؤ، ایتوہ، تم کہو قرآن میں تو مچھر کا ذکر ہے، قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، جس میں مچھر مکھی کا تذکرہ ہو، اس میں عیب لگاؤ۔ اور آج بھی کیا کہتے ہیں، یہ عیب آج کل کیا ہوتا ہے، یہ گالیاں نکالتے ہیں، یہ بھی پرانا مسئلہ ہے، گالیاں نکالتے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ فتوے لگاتے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ایسے تو ہو، یہ عیب ڈھونڈو، تبلغون محمدًا علی قراتہ، ہاں بھائی کیا ہے آگے؟ فلا یظہرو، بس وہ غالب نہ آئے، فلا کا بیان نہ کر سکے، فلا یستمیل القلوب، اور دل میل نہ، دل میل نہ ہو۔ جب آپ قرآن پڑھتے تو لوگ دل سے نہ سنیں نہ انہیں پتہ چلے،
یہ قرطبی ہے. اچھا جی، اس پر اور بھی بڑی باتیں ہیں. بھارت سمجھنا مضمون سمجھنا مطلوب ہے. تاکہ تم غالب آ جاؤ. اچھا ایک چیز رہ گئی وہ ذرا سن لو. یہ حامد سجدہ پر سارے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ میں کہتے ہیں کہ مشرکین عرب وہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اب کسی طرح ہیلا کرنا چاہیے روکنے کے لیے. چنانچہ ان کا ایک بزرگ تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ عتبہ جو تھا یہ بڑا ماہر مولوی تھا مشرکین عرب کا. ان کے مذہب کا بڑا تکڑا مولوی تھا اور ان کے نصاب میں ایک تو کہانت تھی, دوسرا گپوٹیشن صحیح کہانیاں, پرانی کہانیاں جو پرانی بوڑھیاں سناتی ہیں, وہ کہانیوں کا بھی مہر تھا بھی فاتونی قسم کا, اور جادو سحر کے متعلق بھی جانتا تھا, تو شاعر بھی تھا. تو انہوں نے میٹنگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کے بارے میں ذرا غور کرو. عتبہ نے کہا کہ میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں اور میں تم میں سے ماہر ہوں. چنانچہ وہ عتبہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا محمد, یہ واقعہ سند کے ساتھ امام بہقی نے لکھا ہے دلائل النبوت میں. دلائل النبوت میں کا سند واقعہ امام بہقی کی کتاب ہے بڑی زبردست. اس عتبہ نے آ کے کہا فقال یا محمد, یہ ٹیپ نہ لگا بزرگ اپنے بچن یہ چند لفظ سننے آپ کو بھی میں اسلامی ملتے ہیں. فقال یا محمد انت خیر ام عبد اللہ, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر ہے یا عبد اللہ, آپ کا ابا بہتر تھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. اس نے پوچھا بتاؤ تم بہتر ہے یا عبداللہ بہتر ہے؟ تو سمجھے نہیں سمجھے. آج فقالا, اس نے کہا انت خیر ام عبد المطلب, تو بہتر ہے یا عبد المطلب بہتر تھا. دوسرا سوال کیا جی. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. فقال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك, اس نے کہا مجھے جواب دو, اگر یہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں عبداللہ اور عبد المطلب یہ بہتر ہے سب کی بتا, تو بہتر ہے سب کی بتا. اس کے جواب تو خاموش کیوں ہو گیا؟ تو سن رہے ہو نہیں سن رہے بتا. اگر وہ بہتر تھے, ہم ظاہر بات ہے اپنے باپ کو کون کہے بھی بہتر نہیں, دادے کو کون کہے بھی بہتر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے سمجھ کے آگے کہتا ہے کہ تزعم ہؤلاء خیر منک, اگر تیرا نتیجہ یہ ہے کہ عبداللہ اچھا تھا, عبد المطلب اچھے تھے, خیر منک تو تم سے بہتر تھے. فقد عبد الالہہ, وقت عبد الالہہ, انہوں نے تو پھر کئی الہوں کی پکار کی ہے, عبداللہ نے بھی اور عبد المطلب نے بھی. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خاموش رہے. اس نے کہا اچھا وَإِن كُنتَ تَزْعُمُ, اگر تو گمان کرتا ہے أَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ, وہ ان سے بہتر ہے. فَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ نَسْمَعَ, یہ دلائل بیان کر ہم سنیں. اگر تم کہتے ہیں میں بہتر ہوں تو پھر اس کی دلیل بیان کر. تکلم حتی نسمع قولک ما رأینا اشحم علی قومک, یہ جملہ اس نے سخت کہا. عتبہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ منحوس میں نے نہیں دیکھا. اشحم, سب سے زیادہ منحوس تم ہو. کیوں منحوس کہا؟ جب سے تو نے مسئلہ شروع کیا ہے بھائی بھائی چلا جا,
اور باپ بیٹے کی لڑائی ہے، گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا، کا ہلاک ہونے کا آگے آگے ذرا خیال کرنا ہے۔ اس کا بھی میرا خیال ہے کیا تھا، اس نے کہا فرقت جماعتنا، فرقت جماعتنا، تو نے توڑ پیدا کر دیا ہے۔ تو طریقہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے کا، فرقت جماعتنا، تو نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اچھے بھلے رہ رہے تھے اور تو نے توڑ پیدا کر دیا ہے۔ شتت امرنا، تو نے ہمارے امر کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ ابتا دیننا، تو نے ہمارے دین پر عیب لگا دیا ہے۔ فساتنا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے عرب میں۔ حتیٰ لتستار فیہم، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں مشہور ہو گیا ہے، ان فی قریش ساحرا، کہ قریشیوں میں جادوگر ہے، فانا فی قریش کاہنا، کہ لوگ کہتے ہیں کائن اٹھ کھڑا ہوا ہے عرب میں۔ تو سمجھ یہ بات آگے ذرا، اس نے کہا قد آتیت قوما کا بامر عظیم، تو بہت عجیب مسئلہ لایا ہے، فرقت به جماعتهم، تو نے ساری جماعت کو فرقہ بازی میں تقسیم کر دیا۔ وصفحت به احلامهم، اور تو نے سب اکابر کو بے وقوف کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں سارے بے وقوف گزرے ہیں، جتنے پچھلے بڑے ہمارے بزرگ گزرے سب پاتا، تو کہتے ہیں سارے پاگل تھے۔ اور احلامهم وعبت به آلیہتهم، اور تو نے ہمارے الہوں کے عیب شروع کر دیے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تو گالیاں دیتا ہے۔ فَذِينَهُمْ، آگے آگے ذرا خیال، وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَىٰ مِنْ آبَائِهِمْ، اور تو ان کو کافر کہتا ہے جو پچھلے بزرگ گزرے ہیں۔ کفرتا، تو ان کی کیا کرتا ہے تکفیر، کس کی؟ مَنْ مَضَىٰ مِنْ آبَائِهِمْ، آبا کا معنی قرطبی نے کیا اکابر ہے، جو پچھلے اکابر گزرے ہیں وہ ان کو کافر کہتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ اعتراض ہم پہ ہوتے ہیں سارے بے اعتراض، ایک اعتراض کی ساتھیوں کو طریقہ کوئی نہیں آتا مسئلہ بیان کرنے کا، جہاں بھی یہ تقریر کرتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ تقریر ایسی کرنے سے جھگڑا نہ ہو، لوگ خوش ہو یہ۔ اور نبی ہمیشہ اسی طرح الہ طریقان یقتصمون، نبیوں کی تقریر میں جھگڑا پڑتا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ جو اشاعتی ہے نا، یہ ہمارے الہوں کے گستاخ ہے۔ اب گستاخی کیا ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ الہ نہیں مانتے، ان کی پکار نہیں کرتے، انبیاء کی جو پکار نہ کرے ابتا، وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو عیب لگاتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے۔ دو نمبر 3 کفر کا، تیسرا رکن الفا والا کفر کا، فتوے لگاتے ہیں۔ یہ فتوے لگانے والا تانا کس کو دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تو نے آ کیا کافر کو کافر کہا، تو ہی تانا ہمیں ملتا ہے۔ یہ اکابر کو کافر کہتے ہیں، فلانے بزرگ کو تو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خطبے کی نسل اب بھی موجود ہے، خطبے کی نسل اب بھی موجود ہے، خطبے والے اعتراضات کی وارث ہے، اور نبی کے وارث اب بھی موجود ہیں جو نبی والا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ تو چلے گا، ادھر خطبہ ابو جہل کی اولاد رہے گی، ادھر العلماء ورثۃ الانبیاء، تجھے تو مقام رہے گا۔ کتنی سمجھ آ گئی؟ تو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرنا چاہیے توڑ کرتے ہیں، اور یہ لوگوں میں فساد مچاتے ہیں۔ مسئلہ توحید کی اشاعت پر جو اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے، آپ سمجھ لو کہ یہ چاچے عتبے کی اولاد ہے اور ابو جہل کی اولاد ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اور اس پر فخر کیا کرو کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، دلائل نبوت امام پیشی کی۔ اب آؤ لعلکم تبلغون،